قرآن میں 6 کمیونیکیشن میتھڈز جو ہیں وہ آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ سے بھی واضح ہیں۔ سب سے پہلا جو قرآن نے کمیونیکیشن کا رول دیا وہ ہے قولاً کریمہ۔ اوکے، قولاً کریمہ، قولاً کریمہ کہتے ہیں ایک نوبل اور جنرس اسپیچ کو، اور یو ول بی امیزڈ کہ قولاً کریمہ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء ہے، آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد ہوتا ہے ایکسٹریم گڈنس، یعنی احسان کو اسکالرز اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس ایکسٹریم تک تم جا سکتے ہو جاؤ۔ اور کس کے بارے میں اللہ نے احسانہ کہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، یعنی ماں باپ کو جتنا ایکسٹریم پہ بیئر کر سکتے ہو کرو، اس کی تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی۔ اور پھر کہا whether one or both of them reach old age with you say not to them اف، جب وہ اسپیشلی اولڈ ایج میں آ جائیں، اف سے مراد ہوتا ہے اکتاہٹ شو کرنا، تو بڑھاپے میں انہیں اکتاہٹ تک شو نہ کرو، اینڈ ڈو ناٹ ریپیل دیم، ان کو ریپیل مت کرو، بٹ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اسپیک ٹو دیم اے نوبل ورڈ، اے جنرس ورڈ، ایسی جنرس بات کرو جو ان کا دل بہلانے والی ہے، ایسی جنرس بات کرو جو ان کو اپلفٹ کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو قولاً کریمہ یہ ہوتا ہے جنرس ورڈ، یہ ہوتا ہے نوبل ورڈ۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڈ ترین لوگوں کے ساتھ ان کا قولاً کریمہ آپ کو نظر آئے گا، اور روڈ ترین لوگوں کو ڈیل کرنے کا ہے ہی حل یہ، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بی کائنڈ ٹو دیم، پڑھ لیں جا کے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل، بی کائنڈ ٹو دیم، سب سے پہلی ٹپ آپ کو یہ ملے گی۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ کوئی انسان منافق ہے، ہمارے ساتھ منہ پہ بہت اچھا ہے، پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ہماری برائیاں کرتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ اس کا پہلا آنسر یہ ہے کہ بی جینٹل اینڈ کائنڈ ود دیم، طبیب مینٹیلٹی آن کر لیں۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس سے آپ کو خود ہی لطف آ جائے گا اور آپ سکون میں آ جائیں گے۔ طبیب مینٹیلٹی، طبیب موڈ آن کر لیں، جیسے گیم میں ایک دم موڈ آن ہو جاتا ہے۔ طبیب موڈ یہ ہے کہ آپ اس کو مریض سمجھیں اور آپ اپنے آپ کو طبیب سمجھیں، اور آپ کہیں، آپ فوراً منافق کا ٹیگ نہ لگائیں، آپ کہیں یار اس بیچارے کا قصور نہیں، پتہ نہیں کیا گرومنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا حادثات ہوئے اس کی زندگی میں، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، یا اس نے دیکھا ہی ہے یہ اس کلچر سے آ رہا ہے جہاں برائیاں چگلیاں یہی ہوتی ہیں، تو اس کا بیچارے کا قصور ہی نہیں۔ یقین کریں یو ول کم ایٹ ایز، شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہیں پہ اس کو سر پہ چڑھا لیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ جینٹل ورڈ کہتے تھے۔ جیسے ابو جہل جو ہے وہ کتنا ٹونٹ کرتا تھا مسلمانوں کو، لیکن نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو تم قولوا سلامہ، اس کو تم جو ہے وہ پیس کے ورڈز کہو، اس کو جو ہے وہ کائنڈ ورڈز کہو، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ منہ لگنے کی بات نہیں۔ دوسرا سپیچ کا سٹائل قرآن میں قولاً سدیدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیدہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولاً سدیدہ، اینڈ سے ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس۔ قولاً سدیدہ کا مطلب ہے ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، اور یہ کہاں ہے؟ پروفیشنل کمیونیکیشن میں۔ قولاً سدیدہ بیوی کے ساتھ نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ماں باپ کے ساتھ لگانا ہے۔ قولاً سدیدہ ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ بات، جس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، جس سے آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ نے قولاً سدیدہ ایک اور جگہ مینشن کیا ہے، بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے، سورہ نساء میں غالباً اللہ نے کہا بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہوئے قولاً سدیدہ، لوپ ہول نہیں، اچھا میں ابھی دے دوں گا، چل اتنا کر لیتے ہیں، چل 3 مہینے کی ڈیل کر لیتے ہیں، نہیں، لکھو اسٹریٹ فارورڈ قولاً سدیدہ کہ بھائی میں اتنا کر سکتا ہوں اور میں آپ کو اتنا دوں گا، شروع میں سیدھے ہو جاؤ۔ ابھی ہمارے بزنس مین یہی رول قرآن کا لگا لیں قولاً سدیدہ، آپ دیکھیں ان کا بزنس گرو کرے گا، کیونکہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ عبد الرحمن بن عوف قولاً سدیدہ کرتے تھے، سیدھی بات، کھری بات کہ جی یہ سامان خراب ہے نہ لو، یہ سامان اچھا ہے یہ لے لو، سیدھی، کوئی ڈر نہیں کہ وہ تو بکے گا ہی نہیں، وہ بھی بک جاتا تھا۔ بکوانا کس نے؟ اللہ نے۔ کسٹمر کس نے بھیجنا ہے؟ اللہ نے بھیجنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نا ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ ہمارے لیے تو بل گیٹس ابا ہے، سیدھی سی بات۔
عبد الرحمن بن عوف ہمارے لیے کون ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ جب وہ عبد الرحمن بن عوف کو بنایا ہی نہیں آئیڈیل، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے تو پھر برکت نہیں آئے گی نا۔ تو اس لیے قولاً سدیدہ ہوتا ہے جب آپ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ہونا اچھی بات ہے، لیکن رشتوں میں نہیں۔ ہم قولاً سدیدہ رشتوں میں لگا دیتے ہیں، ہم قولاً سدیدہ بیوی کے سامنے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو اس طرح سے بات پروفیشنل، اچانک پروفیشنل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنل ہونا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ نے قولاً کریمہ کہا ہے، بیوی کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا ماں باپ کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے۔ تو اس کو سیکھنا ہے ہم نے کہ رسول اللہ ایسے کرتے تھے۔ تو اینی وے قولاً سدیدہ میں 3 چیزیں ہیں: انصاف پر مبنی بات، کھری بات، کوئی لوپ ہول نہیں۔ آپ نے بزنس پارٹنر کو کہنا ہے میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، تو آدھے گھنٹے میں آپ وہاں موجود ہوں، کوئی ہینکی پینکی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اسے کہنا ہے نا میں نے 2 مہینے میں تمہیں پیسہ ریٹرن کرنا ہے، تو 2 مہینے کا مطلب 2 مہینے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں 2 مہینے نہیں اور سال لگیں گے تو اسے لٹکانا نہیں، آپ نے کہنا سال میں۔ برکت اللہ ڈالے گا، اس کا دل اللہ نرم کرے گا، اگر آپ کا یقین ہے قولاً سدیدہ پہ، ٹھیک ہے؟ یہی تو یقین ہے، یہی تو توکل ہے اصل میں۔ تو اینی وے اسی طرح آپ نے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں پھر کوئی بھی ادھر ادھر کی لوپ ہول والی بات نہیں ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اسٹریٹ فارورڈ کو سمجھتے ہیں بدتمیزانہ بات، نہیں، وہ قولاً سدیدہ نہیں ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غلط ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ بھئی آپ وہی بات بہت اچھے انداز میں بول سکتے ہیں، ہاں کبھی کبھی بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑتا ہے، وہ پھر ایکسیپشنل سچویشن موجود، وہ یہ کہ کوئی بندہ بہت ہی شرارتی ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بھی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ادروائز دیکھیں، ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کھری بات اور اسٹریٹ فارورڈ ایک بندے کو منہ پہ کہہ دے مجھے آپ پسند ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے قولاً سدیدہ، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت اچھا ایکٹ کیا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچ کے رہو، یہ شخص جو ہے بہت مکار ہے۔ اور امام نووی یہاں پر کہتے ہیں کہ دس از دی پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ، ریاض الصالحین کی حدیث ہے۔ جس شخص کے شر سے آپ نے کسی کو خبردار کرنا ہے تو وہ پبلکلی کر سکتے ہیں، وہ بیک بائٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جب شخص سامنے آیا تو یو ول بی امیز کہ رسول اللہ اس کے ساتھ جینٹل تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے منہ پہ یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ مکار ہے۔ حکمت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اب اس کو آپ جیسے مرضی انٹرپریٹ کریں، لیکن اس کو تھوڑا انالائز آپ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں طور طریقے ہیں بات کرنے کے، اور یہ اسی لیے ہے کہ اگلے کا دل نرم ہو جائے۔ اگر آپ ویسے ہی اگلے کو کہہ دیں گے تو مکار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا وہ ایک دروازہ آپ بند کر دیں گے۔ لیکن کبھی کبھی یہ کچھ کہنا بھی پڑتا ہے، وہ ایک الگ سچویشن۔ تیسرا سٹائل ہے قولاً لینا، یہ کہاں پر ہے؟ سورہ طہ میں آیت نمبر 44 میں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف اور دیکھو اس سے قولاً لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو قولاً لینا اس کا مطلب ہوتا ہے جینٹل سپیچ، نرم بات، نرم گو ہونا۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا فرعون نے تو نہیں اسلام قبول کرنا، اسٹل انسٹرکشن دی کہ سے تو نرمی سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نرمی سے جو بات ہے یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ یہ جنرلی ہر ایک کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ،